ٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی اس وقت قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ جی جناب تشریف رکھیے، آپ کو اپنی باری پہ میں دوں گا فلور۔ جی ضرور، آپ کو ہمیشہ دیتا ہوں، آج بھی ملے گا آپ کو۔ آپ تشریف رکھیے، میں ذرا لسٹ کے مطابق جا رہا ہوں، جس طرح مجھے ریکویسٹ آئی ہیں اسی سینیورٹی سے میں دیتا جا رہا ہوں۔ جی مولانا اسد محمود صاحب۔ صدر صاحب ادھر ہیں۔ مولانا اسد محمود صاحب آپ تشریف رکھیں۔ جی محسن لغاری صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں عرض کر رہا تھا کہ جو میرا پارلیمنٹری تجربہ ہے سر، وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب کسی اپوزیشن کو اپوز کیا جاتا ہے تو جو اپوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس کو بیفور اٹ از پٹ ٹو کویسچن، تاکہ وہ بھی اپنا کیس پلیڈ کر سکے اور اس کے بعد ایوان میں دیکھے کہ جو اپوز کرنے والے کا تھا لاجک اس میں کوئی تھی، یا جو جنہوں نے پرپوز کیا تھا وہ زیادہ لاجیکل تھا۔ مجھے سر اپوز کرنے کے اوپر میں نے اور میرے کولیگ نے ہم نے اپوز کیا سر، ہمیں آپ کو موقع دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکیں ہاؤس کے سامنے before it is put to vote۔ میرا تو سر پارلیمانی تجربہ یہ کہتا ہے، آپ میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں سر۔ میرے خیال میں آپ نے لغاری صاحب، جب ریزولوشن میں یہ بات نہیں ہے، موشن جب ہو تو اس وقت اگر آپ کہتے تو ہم آپ کو سر میں نے اس وقت بھی کیا تھا سر، آپ نے اس وقت بھی بولنے نہیں دیا سر، میں نے اس وقت بھی نو کیا تھا سر، لیکن ابھی سر میری گزارش ہے، میجورٹی نے ایکسپٹ کیا، آپ صرف اکیلے ہیں تو سر وہ اکیلے کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے سر۔ ضرور، اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں سر، یہی تو جمہوریت کا مزہ ہے سر، اسی لیے تو آپ کو دے رہا ہوں۔ میری بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو وہ ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے تھپڑ ایسے ایسے کر کے نا روٹی پکا کے کہتی روٹی دو، ایسے کر کے وہ چائے کی پیالی بنا کے دی کہ چائے، نہ اس میں روٹی ہوتی تھی نہ چائے ہوتی تھی، لیکن وہ ایک گھرداری کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی۔ ہم ایک جمہوریت کی یہ ایکٹنگ تو کر لیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع دے دیں، اتنی ایکٹنگ تو کر لیں سر پلیز۔ سر میری گزارش ہے سر، میں بار بار یہ چیز کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ایک اصول اور طریقے کے ساتھ ہم یہ چلیں گے تو میرے خیال میں اس ملک کے بھی بہتری اسی میں ہوگی، اور بجائے اس کے کہ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ایک ایوان ہی رہنے دیں، ہم اس کو جلسہ گاہ نہ بنائیں تو بہت بہتر ہوگا سر۔ میں مستقل سر گھنٹوں کے گھنٹے آپ فلور دیتے ہیں لوگ، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے اعصاب کے اوپر سنبھال ہے سر۔ اسی اسمبلی کے جو رولز ہیں نا سر، جو اس میں بولنے کے طریقے کی بات کرتا ہے سر، یہ جو ہمارا سر یہ اسی کے جو ہمارے رولز ہیں سر، conduct to be observed while speaking۔ آپ کو فلور دے دیا گیا ہے محسن لغاری صاحب سر، میں تو آپ اپنی بات مکمل میں سر اپنی بات کو مجھے مکمل کرنے دیں سر، میں وہی عرض کروں سر، اسی میں مستقل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو رولز ہیں سر، اس میں کانڈکٹ میں جو ہے conduct to be observed while speaking نمبر 31، اس کے اندر جو جی سیکشن ہے سر، وہ کہتا ہے cast reflection on the conduct of any person who cannot defend himself before the assembly۔ اور سر ہم مستقل آپ اٹھا کے دیکھ لیں سر، 90% جو ہے وقت وہ عمران خان کو کرٹیسزم کے اوپر اور عجیب و غریب لیول کی گفتگو کے ساتھ ہو رہا ہے سر۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے آپ ہی کریکٹ کر دیا کریں، ہمارے رولز جو ہیں، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ کا کام ہے کہ اس ہاؤس کو ایک طریقے کے ساتھ چلانا سر۔ اور پھر میری عرض اس ریزولوشن کے بارے میں میری عرض ہے سر، اسی ریزولوشن کی کنٹینٹس کے بارے میں سر، جو ہمارے رولز آف بزنس ہیں سر، اس کے اندر کنٹینٹس آف ریزولوشن کے بارے میں وہ کہتا ہے سر، اٹ شیل ریلیٹ ٹو اے میٹر وچ از پرائمرلی دا کنسرن آف دا گورنمنٹ اور ٹو اے میٹر وچ از دا گورنمنٹ ہیز اے سبسٹینشیل فائنینشیل انٹرسٹ۔ اے کہتا ہے۔ 2 کہتا ہے سر، اٹ شیل بی کلیئرلی اینڈ پریسائسلی ایکسپریس اینڈ شیل ریز سبسٹینشیلی ون کویسچن سر، ون ڈیفینٹ ایشو۔ یہ جو بھی ریزولوشن پڑھی گئی ہے سر، اس میں عدلیہ کے اوپر بھی کرٹیسزم کی گئی ہے، الیکشن کرانے کے لیے بھی بات کی گئی ہے، عمران خان کے بہت کچھ کیا گیا ہے۔ اٹ از ناٹ ون ڈیفینٹ ایشو دیٹ از بینگ ریز سر۔ اس کے بعد سر میں یہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا سر، یہ چیزیں جو ہیں کرنے والی جس طرف ہم جا رہے ہیں سر، ہم لوگ کیا کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف مستقل کورٹ کو کرٹیسائز کرنا سر، مستقل کورٹ کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا یہ رولز بھی یہ کہتے ہیں اور
اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سب جوڈس میٹرز جو ہیں وہ اس ایوان میں نہیں ڈسکس کیے جا سکتے, ججز کے کانڈکٹ کو نہیں ڈسکس کیا جا محسن لغاری سکتا. صاحب, فار یور انفارمیشن, جب کوئی فیصلہ آ جائے سر وہی میں عرض تو کر رہا ہوں, آپ فیصلے کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں. سر جس وقت یہ سب جوڈس تھا اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے نا, آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے سر, اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے سر, اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے, اور ابھی بھی ہم کورٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سر. ہمیں کورٹس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے سر. یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی اب روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو مستقل اس ایوان سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا ہم سارے کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر؟ کیا ہم اس وقت کوئی شہید بننا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کورٹ کے کنٹیمپٹ کے ساتھ یہ کریا؟ میری یہی گزارش ہے سر, ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں. اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے, اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہیں. اگر ہم نے کورٹس کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے, اس آئین کو ترمیم کر کے لکھ دیں کہ بھئی کورٹ کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈکٹیٹ کرے گی, لکھ دیں اس میں, وہ ہمارے پاس اختیار ہے. ہم ملیں, اس آئین کو تبدیل کرتے ہیں کہ کورٹ کے معاملات کو ہم اس ایوان سے بیٹھ کے چلائیں گے, تو بالکل یہی ہوگا. جب تک ہم نے یہ نہیں کیا اس وقت تک ہم کورٹ کے معاملات کے اوپر اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے. اس وقت تک ہم کورٹ کو یہاں سے کرٹیسائز اس طرح نہیں کر سکتے. کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں سر؟ میرا تو یہ گزارش ہے. کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں, کیا ہمارا یہ کانشیس ڈیسیژن ہے کہ ہم اس وقت عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کے آپس میں جنگ کریں گے؟ سپریم کورٹ کے اوپر سر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی. آپ کا ورشن آ گیا, دیٹ از آن دا ریکارڈ نو. سو جی آپ کنکلوڈ کر لیجئے گا نا جی, آپ کنکلوڈ کر لیجئے. محسن لغاری صاحب کا مائک کھولیں, کنکلوڈ کیجئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, میں وہی عرض سر, باقی لوگوں کو آپ گھنٹہ دیتے ہیں تو مجھے بھی 5-7 منٹ دے دیا کریں, اور انشاءاللہ سر آپ کے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی بھی امبیرسمنٹ اور اس ہاؤس کا جو ہے جو معیار ہے اس کو نیچے جائے. انشاءاللہ بہتر بات ہی کروں گا سر. میں تو حیران ہوتا ہوں جس قسم کی باتیں, ابھی وہ پرسنل کرٹیسزم ہو جائے گی. ابھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہم نے جو باتیں کی وہ باتیں کرنے کی, آپ اپنی بات فرمائیں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر ہم یہ جو روایت ڈال رہے ہیں, جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں, بڑا خطرناک ہے سر یہ راستہ. اس راستے پہ چلتے ہوئے میں سوچنا چاہیے یہ کہاں بیٹھ کے ہم یہ ڈیسیژنز کر رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے سر؟ ملک کے 2 بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپس میں ہم جنگ کی بات کریں, اور اس بات پہ یہاں اداروں کے درمیان جنگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی سر. آپ ان کے خلاف یہاں سے ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے, آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک ادارے اسی پارلیمنٹ کی جو مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے اس کے آنریبل ممبر ہیں. میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھیں. سر میں یہ عرض کروں گا ہم بالکل سر ہم آئین کے تخلیق کرنے والے ہیں, لیکن جب ہم نے وہ آئین بنا دیا ہم اس کے تابع ہیں سر. آئین بنانے کا, آئین کو تبدیل کرنے کا, قانون بنانے کا, قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے, لیکن جب ہم یہ بنا لیتے ہیں وہ قانون یا آئین, ہم اس کے تابع ہیں, ہم اس کو نہیں توڑ سکتے, ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس قسم کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سر, یہ جوش کی بجائے ہوش سوچ کرنے کی ضرورتیں ہیں. یہ ہم اس وقت ایسے ایک خطرناک رستے پہ جا رہے ہیں جس کا سر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ریزولوشن آئی ہے, یہ جو ہمارا معیار یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ اس پہ بھی پوری نہیں اترتی. یہ بالکل سر واضح نہیں ہے, یہ ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے, یہ ملٹیپل ایشوز کے اوپر ہے. اور ہم سپریم کورٹ کو اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو اس آئین میں اس نے لکھا ہے کہ 90 دنوں کے الیکشن ہونے ہیں, ہم اس کے جو اس نے وہ فیصلہ دیا ہے, ہم اس کی کرٹیسزم کے اندر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, ہم خلاف اور سپریم کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کر رہے ہیں. تھینک یو جناب محترم اسد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. ہمیں آج مجھ سے قبل تمام معزز اراکین نے بیت المقدس میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں, مسجد اقصی کے اندر نمازیوں پر
مردوں پر، خواتین پر، بچوں پر اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی تمام حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جبر کے لیے اقدامات کرے، آواز اٹھائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس دلائے، اسرائیلیوں کا ناجائز قبضہ ان سے واگزار کرائے۔ آج فلسطین میں مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیر میں کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ پارلیمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے لیے بہت آسان کر دیا ہے معزز ہمارے جو رکن ہے محسن لغاری صاحب نے کہ میں اپنا معافی ضمیر قوم کے سامنے، آپ کے سامنے اور اس پارلیمان کے سامنے رکھ سکوں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، کورٹ کے اندر کیس لگا، وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، ہمیں نہیں سنا گیا، محبت میں فیصلے دیے گئے۔ آج جب محسن لغاری صاحب نے اپنے حق کی بات کی، میں آپ کی اس عدل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک فرد ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں کہ پورا پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بناؤ، لیکن وہ اس پر بضد ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمارے پاس ہی اختیار ہے۔ یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں 1940 کی قرارداد کہتی ہے کہ ہم منتخب نمائندوں کے پاس اختیار ہوگا، عوام کا، وہ اس ملک کے فیصلے کریں گے۔ آپ کے سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ میں کیسے ان کے اس عدل کو تسلیم کر لوں؟ میں کیسے ان کے اس انصاف کو تسلیم کر لوں؟ میں اپنے پارلیمانی حق کے لیے بھی آواز بلند نہ کر سکوں؟ اور تنازع کس بات کا ہے؟ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق کریں۔ ہم ان سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ آف کورٹ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قوم آپ کے انصاف پر اعتراض نہ کر سکے، قوم کو آپ کے انصاف پر اعتماد ہو۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ سیاسی بیانات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر اس سے قبل بھی دیے گئے، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بھی دیے گئے، کبھی گاڈ فادر کا نام دیا گیا، کبھی سیسیلین مافیا کے عنوانات سے یاد کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کا کام بھی سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے، پارلیمان کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے۔ آپ آج بھی اگر اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اور آج بھی اگر آپ قوم کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کون سا فورم رہ جاتا ہے۔ اور آج اگر وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہوتے، میں ان سے اس بات کا اظہار کرتا اور ان سے یہ کہتا کہ ہمیں
ہمیں ہمارے سامنے جو مشق ہو رہے ہیں جناب اسپیکر، ہمارے سامنے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ اس فلور آف دی ہاؤس اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھ لیں کہ ملک میں وجہ تنازع کیا ہے، وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں، کیونکہ جو بظاہر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سے کسی نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہو، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ آپ مجھے یہ دے دیں یا آپ مجھے یہ دے دیں، ہم شاید پارلیمنٹیرین آپ کو یہ اجازت دے دیں کہ ان سے ان کی وش لسٹ مانگ لیں، پارلیمان سے پوچھ لیں، قوم کو مزید ذلیل و خوار نہ کریں۔ آپ جس طرح اپنے فیصلوں سے ملک کے معاشی نظام کو اور اس معاشی نظام کو جناب اسپیکر جو 25,000 ارب سے 50,000 ارب روپے پر گزشتہ حکومت لے گئی، اس کو اٹھانے کے حوالے سے جب ہم اقدامات کرتے ہیں، اپنے ہمسایہ ممالک سے بات کرتے ہیں، اپنے دوست ممالک سے بات کرتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے آپ کے تمام معاہدات میں سستی آ جاتی ہے، آپ کا ڈالر وہ روپے کے مقابلے میں اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ آج ان کے فیصلوں سے ملک کے عوام کو جو مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہے، آپ اپنے ایک فیصلے سے، صرف ایک فیصلے سے کہ آپ فل کورٹ سپریم کورٹ میں دے دیتے، آپ کے اوپر یہ قراردادیں پاس نہ کی جاتی، آپ جو جانبداری کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتا۔ لیکن جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے کہ جس میں آپ سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے، جاؤ ہمیں تمہیں نہیں سنتا، تو پھر اگر یہ لب و لہجہ کسی جج کا اور منصف کا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک منتخب نمائندہ، میں نے ہزاروں ووٹ لیے، یہاں پر کروڑوں ووٹ کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم حکومت کریں یا ہم آپ کے ساتھ۔ اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔